السلام علیکم ٹو آل لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے تمام لسنرز خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو جناب بتائیے کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ اور کیسا موسم ہے آپ کی طرف اور کیا حال احوال ہیں؟ تو آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو کی آواز اور مجھے کہتے ہیں عروہ عمران، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں کلرز آف لائف، آپ کا پسندیدہ پروگرام جو کہ پیش کیا جاتا ہے ہر منگل کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک۔ تو جناب بتائیے گا کیا حال چال ہیں آپ سب کے، کیسی گزر رہی ہے آپ کی لائف، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اقصیٰ بھی موجود ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ تو اقصیٰ سے بھی بات کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں اکیلے تھوڑی کر سکتی ہوں بھائی، اقصیٰ میرے ساتھ ہوتی ہیں تو میں پروگرام کر سکتی ہوں، ان کے بغیر جو ہے وہ پروگرام ادھورا ہوتا ہے، اور مجھ سے ان کے بغیر جو ہے وہ بات کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے، مطلب بھائی جب پروگرام ادھورا ہے تو پھر بات کیسے ہوگی۔ تو السلام علیکم اقصیٰ۔ وعلیکم السلام عروہ، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، تبھی میرے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے ہنستا اور مسکراتا رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے تمام لسنرز کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ وہ سب بھی خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگ اپنی خیریت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں، آپ لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ لوگوں کے میسیجز کے تھرو ہی آپ لوگوں کو سن پاتے ہیں۔ رائٹ جناب، ہم نے بات کی ہے میسیجز کی، تو بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میسیجز کے تھرو، اور ہمارا جو نمبر ہے وہ ہے 033086000072۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر کامنٹ کر سکتے ہیں، ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر، جو کہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ، بالکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہماری مکمل جو ویب سائٹ اس کا کیا ایڈریس ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنے انٹرنیٹ براؤزر پہ جانا ہے اور وہاں پہ سرچ کرنا ہے www.naisubah.org/radio۔ تو یہاں پر جا کے آپ ہمارے شو کو سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اور بھی مختلف شو سن سکتے ہیں اور ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے اس پر بھی بہت سارے ہمارے جو نئی صبح کے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو گاہے بگاہے ہم بھی بتا رہے ہوتے ہیں نئی صبح کے پروجیکٹس کے حوالے سے، جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو ٹریننگز ہوتی ہیں، کیونکہ نئی صبح بھی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگانی میں کیا کیا چل رہا ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہے، خیریت ہے آپ لوگوں کی طرف، اور موسم کیسا ہے۔ موسم کے حوالے سے تو ہم پوچھتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کی خیریت کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پریشانی ہے، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے، تو وہ بھی آپ لوگ چاہیں بتانا تو ضرور بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بعض لوگ اپنی پرابلمس نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے، ان کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ اپنی بات کسی سے بتائیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ہی اپنی ہر چیز بتا دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ اگر نہیں کر سکتے آپ کے لیے، مگر آپ کو ہم تسلی دے سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم اچھا سا سانگ پلے کر سکتے ہیں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا موڈ جب سیڈ ہوتا ہے تو کچھ سانگ سن کے یا کچھ جوک سن کے ہم وہ اپنے موڈ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، یا کوئی سٹوری سن لیتے ہیں، یا ایسی کوئی بات ہمیں پتہ لگ جاتی ہے جو کہ ہماری سچویشن سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں تب پتہ لگتی ہیں یا تب ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب ہم اپنی پریشانی کسی سے باتوں باتوں میں شیئر کر لیتے ہیں، صحیح الفاظ میں نہ بھی کریں تو ہم ہنٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے۔ تو وہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اور آپ نے اس ویک کو کیسے انجوائے کیا؟ الحمدللہ اقصیٰ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ فی الحال کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ویک کو میں نے کیا انجوائے کرنا تھا، ویک پہ وہی بزی روٹین تھی، کالج تھا، اور اس کے علاوہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے روزانہ وہی روٹین تھی، اور ویکینڈ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزارا،
اور یوں کہیں تو غلط بھی ہوگا کہ بس گھر والوں کے ساتھ بھی گزارا اور جو ہے وہ نیند بھی اپنی پوری کی. تو بس ویکینڈ پہ تو میں نے یہ 2 ہی کام کیے, اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں تھا. رائٹ. اچھا لسنرس, آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ریڈیو شو سننے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر ٹیلی ویژنس پروگرامز بھی دیکھتے ہیں تو بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں, مختلف شوز آ رہے ہوتے ہیں. یہ سوال میں نے آپ لوگوں سے اس لیے کیا, بلکہ میں ابھی عروہ سے بھی کروں گی, کہ میں اکثر اوقات ٹیلی ویژن دیکھنے کا تو بالکل ٹائم نہیں ملتا, کہ وہ جیسے ہم بچپن میں ہوتا تھا نا کہ انتظار کر رہے ہوتے تھے اسپیسیفک ڈراماز دیکھنے کے لیے, اور پھر جیسے ہی رات کو 8 بجتے تھے تو خواتین جو ہے نا وہ بیٹھ جاتی تھیں اور ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جاتے تھے اور ڈرامہ دیکھ رہے تھے. جیسے کہ ہماری بڑی سسٹر جو تھیں وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھی, ہم بھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اس طریقے سے اور امی پہلے بعض اوقات جو ہماری امیاں ہوتی ہیں. جی. اور اچھا پہلے ایسا ہے نا کہ پہلے اتنے اچھے اچھے ڈراماز آتے تھے اور مطلب اتنے سبق آموز ہوتے تھے کہ وہ خواتین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بڑے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے, اور ایک مزے کی گیدرنگ ہوتی تھی. مطلب یہ ہوتا تھا کہ 8 بجے یا 9 بجے جس ٹائم بھی یہ ڈرامہ کی ایپیسوڈ آئے گی تو سب اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں گے, اور پھر ساتھ ساتھ کھانے پینے کی کچھ اشیاء وغیرہ, چائے وغیرہ, یہ سب بھی چل رہا ہوتا تھا. تو ایک مزے کی چیز تھی. یہ چیز ہم نے بھی دیکھی ہے جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ایسا اب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ سب کے پاس فونز ہیں, تو سب اپنے یوٹیوب پہ یا پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. ٹک ٹاک پہ ہمارے جو سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سب اسی میں انگیج رہتے ہیں, بلکہ جو فیملی گیدرنگز ہیں وہ کافی ختم ہو گئی ہیں, بلکہ ہو ہی نہیں پا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن خیر آپ لوگوں کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پرانی یادوں کو تازہ کر لیا جائے. ساتھ ہی ساتھ ایک ڈرامہ ہے, ریکمینڈ کرنا تھا مجھے کہ کیس نمبر 9, اس ڈرامے کو دیکھیے گا. اور اس کی سٹوری پر تو میں زیادہ نہیں جاؤں گی, ہو سکتا ہے کہ ہمارے باقی لسنرز نے اس کے حوالے سے جو اس کی سٹوری ہے اس کو جان لیا ہو, لیکن یہ کافی اچھا ڈرامہ ہے اور بہت اچھی سٹوری ہے, اور وہ میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور اسے دیکھیے گا. اس میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ سبق آموز ڈرامے ہوا کرتے تھے, تو ابھی بھی کچھ ڈرامے ایسے ہیں, میں نہیں دیکھ پاتی ہوں اب تو ڈرامے زیادہ تر. پہلے تو ہمارا ایک اسکیجول بنا ہوتا تھا کہ منڈے ٹو سیٹرڈے کون سے ڈرامے ہیں. سنڈے کو جو ڈرامہ آتا تھا وہ میں زیادہ تر نہیں دیکھتی تھی, لیکن یہ ہے کہ منڈے ٹو فرائیڈے تو میرے لیے مطلب وہ بنا ہوتا تھا, میں ٹائم نکال کے دیکھ رہی ہوتی تھی لازمی. سیٹرڈے اور سنڈے اتنا شوق سے نہیں دیکھتی تھی میں. پھر ریسنٹلی میں نے شروع بھی کیا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے اسکیجول میرا ایسا ٹف ہے کہ اب میں ڈرامے نہیں دیکھتی, میں زیادہ تر شارٹس دیکھ لیتی ہوں, کلپس دیکھ لیتی ہوں. لیکن ہاں, اگر ان میں سے کوئی ایک ڈرامہ مجھے اچھا لگ جائے جو کہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے, اس میں کوئی سٹوری پتہ لگتا ہے نا, آپ جب شارٹس دیکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے, کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, کس چیز کے حوالے سے اویئرنیس آپ کو دی جا رہی ہے, تو اس کو پھر میں کمپلیٹلی دیکھتی ہوں. جس میں مجھے کیس نمبر 9 ایک بہت اچھا ڈرامہ لگا ہے جو کہ جیو پہ نشر کیا جاتا ہے ہر وینسڈے اینڈ تھرسڈے رات 8 بجے. تو آپ لوگ ضرور اس ڈرامے کو دیکھیے گا. اس کی 5 to 6 ایپیسوڈس ہو چکی ہیں, تو آپ لوگ اسے دیکھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگا. اور کوئی ایشو نہیں ہے, نہ بتائیں, لیکن نالجیبل بہت زیادہ ہے, تو آپ لوگ پلیز دیکھیے گا. اور جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر اب گانے کی طرف چلیں عروہ, اور آپ بتائیں کہ اگر آپ کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھتی ہیں تو بھی بتائیں آپ. اکثر پہلے میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈراماز دیکھتی ہوتی تھی, اور پہلے جو تھا وہ ہمارے گھر میں LED ٹی وی وغیرہ بھی جو تھا وہ مطلب موجود تھا, ابھی بھی ہے, لیکن اب وہی آپ والی بات ہے کہ ہر کسی کے پاس اپنے موبائلز ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر, یہی چیزیں جو ہیں وہ سب کے پاس الگ الگ ہیں. ہمارے گھر میں تو میں بتاؤں, مجھ سے جو سارے میرے بہن بھائی ہیں وہ چھوٹے ہیں, تو مطلب اسکولس وغیرہ جانا اور یہ وہ, تو ان کو تو الاؤ نہیں ہے. ہمارے مطلب بابا ماما الاؤ نہیں کرتے دیکھنا, سیدھی سی بات ہے. تو باقی جو ہے وہ ماما کے پاس, میرے پاس اپنا فون ہے, کسی کا دل کرے تو دیکھ لیتا ہے, ادروائز اب کوئی اتنا خاص نہیں دیکھتا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں گانے کی طرف چلنا چاہیے. ہماری باتیں تو بس شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہو جاتی ہیں, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ابھی ہم نے 1 گھنٹہ باتیں کرنی ہے مسلسل, تو لسنرز کو بور نہیں کریں گے. ہم اپنے شو کے پہلے ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس گانے کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا, سنتے رہنے نئی صبح ویب ریڈیو پر کلرز آف لائف. کلرز آف لائف تو ہو گیا. عروہ گانے کی طرف بہت جلدی جا رہی ہیں, لیکن عروہ رک جائیے, پہلے ہم لسنرز کو بتا دیتے ہیں کہ آج ہم ان کے لیے پلے کیا کرنے والے ہیں. ایک سرائکی سانگ ہے جو کہ 4 مہینے پہلے ہی ریلیز ہوا ہے,
اور میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی سنا ہے، تو سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے وہ پلے کیا جائے، دامن بچا سوڑے ہوندے بے وفا۔ یہ سانگ آپ نے سننا ہے، ممتاز ملائی اور گلاب کی آواز میں ہے، سرائکی ہے، تھوڑی بہت آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی اور تھوڑی بہت نہیں بھی آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ سونے لوگوں کی نا خوب اس گانے کے اندر، مطلب میں کیا بولوں ان کو جو ہے نا جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا پورے اس گانے کو بنایا گیا ہے۔ اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے جب اس گانے کو سن رہے تھے، لیکن اس کے لیرکس بڑے زبردست ہیں، جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو بولا گیا ہے، تو مجھے لگا کہ بھائی گانا ہے، سننا ہے، میوزک اچھا ہے، کمپوزیشن اچھی ہے، لیرکس اچھی ہیں، تو انجوائے کیا جائے۔ آپ لوگوں یہ گانا سنیے، انجوائے کیجیے اور پھر واپس آئیے، تب تک ہم لوگ بھی چائے پی لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، سنتے رہنا ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر کلرز آف لائف۔ رائٹ جناب، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام نئی صبح ویب ریڈیو کے تعاون سے کلرز آف لائف، اور ہم بات کرنے والے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور یقیناً مجھے اور آپ سب کو اور اقصا کو، ہم سب کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو کیا ٹاپک ہے اقصا آج کا ہمارا؟ ٹاپک کی طرف بھی چلے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا لسنرز کو انٹرٹین کرنا ہے۔ ابھی ہم نے ان کو گانا سنوایا ہے، تو گانے کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو گانا کیسا لگا؟ گانا تو بھائی بہت ہی زبردست تھا اور مجھے بہت ہی مزے کا لگا۔ میں سرائکی سانگز ویسے بہت کم سنتی ہوں اور مجھے پسند بھی جو ہیں وہ بہت کم ہی آتے ہیں، لیکن اٹس ویری امیزنگ سانگ۔ گانے تو میں بھی جو دوسری لینگویجز کے ہوتے ہیں، میں اردو ہی زیادہ پریفر کرتی ہوں یا خود بھی سنتی ہوں۔ باقی لینگویجز کے گانے میں بہت کم سنتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی پٹھان ہوں، لیکن میں پشتو گانے بھی نہیں سن پاتی ہوں۔ تو وہی والی بات ہے کہ جس سے میری انسیت ہے، جو گانے مجھے اچھے لگتے ہیں، بس وہ اردو لینگویج کے ہی ہوں، وہی اچھے لگتے ہیں۔ میں انگلش سانگس بھی نہیں سن پاتی ہوں، لیکن بس کچھ پھر گانے ایسے جی سنے بس پھر اس کے بعد میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ پشتو گانا لائن اپ کیا ہوا ہے۔ نہیں، آج ہماری ایک زبان ہو گئی نا سرائی کی، اب ہم پشتو بھی کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنی لینگویجز کے گانے بھی ذرا پلے کریں، سنوائیں لسنرز کو، کیونکہ ہمارے بہت سارے لسنرز ایسے ہیں جو کہ سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، پشتو ہیں اور سندھی ہیں اور باقی لینگویجز کے مالک ہیں وہ لوگ، تو یہ چیز ہے۔ اور اب نیکسٹ ہم دوسرے گانے کی طرف چلیں گے، اردو سنتے، ورنہ پھر اگر اس طرح ہم لینگویجز پہ چلے گئے نا تو ہمارا جو شو ہے اس کی پلے لسٹ ہے لینگویجز پہ چلی جائے گی، اور پھر لسنرز جو اردو سننے والے ہیں، کیونکہ اردو تو سبھی سن لیتے ہیں، وہ ہماری نیشنل لینگویج ہے نا، تو وہ تو سب سن لیتے ہیں، لیکن یہ کہ باقی لینگویجز کے لیے جو ہے نا بندے کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ میں جب کچھ سانگس کے آپ کو ورڈنگ سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ وہ سن لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کو جب اس کی ٹرانسلیشن پتہ لگ جاتی ہے کہ بھائی اس میں کیا ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس زبان میں سانگ سنو، لیکن اگر آپ کو ورڈنگ نہیں سمجھ آتی ہے نا تو پھر آپ کا سننے کو دل نہیں کرتا، آپ بور ہوتے ہو۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے ٹاپک کے حوالے سے، ٹاپک کی طرف بھی چلتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے شو کو بھی کور کرنا ہے، اور شو میں کور کرنے کے لیے ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ شو کرتے ہیں کلرز آف لائف پر، یعنی کہ ہم ایسے ٹاپکس آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کا ہماری لائف سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، لیکن اینڈ دی اینڈ ہمیں اس کو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ جی بالکل، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں دو چیزیں کہی گئی ہیں، پہلی چیز تو زندگی ہے اور دوسری چیز ہے زندہ دلی۔ اب سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں زندگی کے حوالے سے کہ زندگی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور ہمیں اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حال میں، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا شکر کی، تو ہمیں سب سے پہلے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے جینے کے لیے، تو ہی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ نعمت ہی نہیں ہوگی تو ہم شکر کیسے ادا کر سکیں گے؟ ہم جو باقی چیزیں دنیا کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، اتنی ساری نعمتیں، لیکن اس میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ تو ہماری زندگی میں ہماری آنکھیں کھلنا ہے، یعنی بچپن سے لے کے اب تک ہم اتنا سب کچھ کرتے ہوئے آئے ہیں،
یہ سب کچھ ہم تبھی کر سکتے ہیں نا کہ جب ہم جی رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کو لنک کیا گیا ہے ہماری زندگی کو ہمارے دل سے. اگر ہم زندہ ہیں اور ہمارا دل بے جان ہے تو ہمارے زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا دل بھی چل رہا ہے، اور دل کا تعلق آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے جذبات سے ہوتا ہے، اور وہ جذبات آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا غصہ، آپ لوگوں کی خوشی، آپ لوگوں کا سوچنا، آپ لوگوں کا سمجھنا، آپ لوگوں کا درد ہونا، ہر چیز وہ آپ کے جذبات ہیں. آپ لوگوں کو فیل ہوتے ہیں اندر سے، آپ لوگوں کو فیلنگ آتی ہے، احساس کی جب میں نے بات کی تھی وہ بھی آپ کے اندر ہی پائی جاتی ہے نا. تو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں، جذباتیات ہمارے اندر سے پائی جاتی ہیں، اور ہمیں اندر سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، یا ہم خوش ہو رہے ہیں، یا ہمیں کسی چیز کی اداسی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اداسی والا جسٹر دے رہے ہوتے ہیں، یا اگر خوشی ہوتی ہے تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے دل اور ہماری لائف، اگر ہمارا دل اسٹرانگ ہے، دل کا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے جذبات سے ہے، ہمارے دماغ سے ہے، اور ہمارا جو ٹوٹلی کنیکشن ہوتا ہے جسم کا، ذہن کا، دل کا، ہر ایک چیز جو ہمارے اندر ہے یا جو نظر آ رہی ہے، وہ تمام چیزیں ہماری لائف سے ہیں. اگر ہماری لائف نہیں ہوگی تو انسان صرف اور صرف مٹی سے ایک بنا ہوا پتلا ہے. اس میں جب تک روح نہیں ہوگی تو اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب اس میں روح آتی ہے تو اس کے اندر طاقت آتی ہے، تو ہی وہ اٹھتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے، اور اس میں جب جان آتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد چلتا ہے، پھرتا ہے، باقی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اب کوئی دنیا میں پیدا ہوا تو وہ ڈائریکٹ تو چلنا پھرنا شروع نہیں کر دے گا. اس کا پہلے بچپن ہوتا ہے، بچپن میں وہ رو رہا ہوتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے بچپن کی خوراک اس کی الگ ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، کھانا اس کو کھلایا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے اسکول وغیرہ کے لیے، یا فیملی وغیرہ میں اس کو نکالا جاتا ہے تاکہ اس کے اور فرینڈس ہوں، اور سوشلی وہ گروم ہو، اس کو سوشل لائف کا پتہ چل سکے. پھر اس طریقے سے اس کو پڑھائی کی طرف لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ پڑھ سکے، اور پڑھ لکھ کے وہ اپنے کریئر کو سٹارٹ کر سکے. پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے فیلڈ چوز کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی اس فیلڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے کریئر کو چوز کرتا ہے. پھر دین وہ خود شادی کرتا ہے اور خود اس کی ایک فیملی پھر بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ہماری زندگی سے. اور عربا میں چاہوں گی کہ آپ بھی روح کے حوالے سے یا لائف کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بھی کنٹینیو کرتے ہیں. تو اکثر جتنی مجھے نالج ہے، جتنا میرا خیال ہے، دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ ہی ملتی ہے. تو روح کا اور دل کا بھی جو ہے وہ بڑا گہرا کنیکشن ہوتا ہے. اوبویس سی بات ہے، جب ہمارا دل جو ہے وہ کسی چیز کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے یا ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اوبویس سی بات ہے ہماری روح بھی جو ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمارے اندر جو جذبات ہوتے ہیں جیسے غصہ ہے اور بہت سارے جذبات ہیں، تو ان کا بھی روح سے جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. اور روح ہی جب ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب ہماری جو ہے وہ سانس ہی نہیں چل رہی ہوگی، تو پھر باقی سب چیزوں کا کیا فائدہ. بالکل عربا، بات یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو زندگی ہے نا وہ ایک ہی بار ملتی ہے، تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں ان سب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو زندگی ہے تو ہم باقی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں گے. تو اس کا تو ہمیں سب سے زیادہ، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو تب بھی ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم مر گئے ہیں، ہمارے پاس سے روح چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بالکل بھی ہوش و خبر نہیں ہوتی ہے، رات میں کچھ ہو چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ہمیں شور کا بھی اکثر اندازہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم بالکل مر گئے ہیں. پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ایک دم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو وہ ہماری زندگی
واپس ہمارے پاس آ جاتی ہے. وہ تو کہنے کو ہم نیند سے اٹھتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نیند سے نہیں اٹھ پاتے ہیں، مطلب ان کے پاس صبح اٹھنے کو ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. لیکن اگر ہمیں وہ موقع مل جاتا ہے، ایک دن ہمیں جینے کے لیے پھر سے مل جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مل جاتا ہے، اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا صبح اٹھتے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک اور دن مل گیا ہے کہ جس میں ہم جو ہماری چیزیں رہ گئی ہیں اور جو ہمیں آگے چیزیں کرنی تھیں یا کسی کو کہنا تھا کہ یہ چیزیں آپ کر لیں، یا کسی کا کوئی کام تھا، کسی کی کوئی امانت تھی، تو ہمارے پاس ایک دن آ جاتا ہے اور اس دن پر ہم وہ ساری چیزیں مکمل کر لیتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے کہ زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور زندہ دل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ زندگی آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس جذبات ہیں، اور جذبات کا کنیکشن آپ کے دل سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جذبات آپ کی امید کے بھی ہو سکتے ہیں، جذبات آپ کی خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں. ایک چیز جو میں بھی بات کر رہی تھی شکر ادا کرنے کی، ایک دن ملنے کی، اور ہمارے پاس جب موقع آ گیا ہے نا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس موقع کو پھر اویل کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ہمیں آج موقع مل گیا ہے تو یہ موقع ہمیں اگلے دن دوبارہ بھی مل سکتا ہے، ملنے وہ کو مل بھی سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اکثر کہ رات کو جب بھی ہم اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہمیں اپنے سارے دن کی چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے آج کیا غلط کیا ہے، کس کا دل دکھایا ہے، کس کی دل آزاری ہوئی ہے ہماری باتوں سے، اور کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بہت ہی زیادہ غلط کیا ہے. اور مطلب سب لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھی غلط کیا ہوتا ہے نا تو انہیں بھی ہمیں جو ہے وہ معاف کر کے رات کو سونا چاہیے، اور سب چیزوں سے اپنے ذہن کو آزاد کر کے، سب خیالات سے اپنے مائنڈ کو آزاد کر کے جو ہے وہ سونا چاہیے، کیونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صبح وہ اس کی آنکھ کھل پائے گی یا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو کام آپ کا آج کرنے والا ہے نا، اسے پلیز آپ آج ہی کمپلیٹ کریں. آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ اٹھ سکیں گے اور آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اس کام کو کمپلیٹ کریں. وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. سب جانتے ہیں کہ سب کے کیا کیا کام ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ سب لوگوں نے اپنی جو روٹین ہے وہ کس طریقے سے سیٹ کی ہوتی ہے، کس نے کون سا کام کب کرنا ہے، کس ٹائم پر کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پھر کرنی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک گانے کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، مزید آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، سنتے رہنا ہے نئی صبح ویب ریڈیو. اور آپ لوگ کے لیے جو گانا ہم پلے کر رہے ہیں وہ ہے بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں. ٹھیک ہے، یہ گانا آپ لوگ سنیں اور پھر واپس آئیں. تب تک ہم لوگ بھی آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں. رائٹ جناب، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سانگ پسند آیا ہوگا. بہت ہی زبردست سانگ ہے یہ، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سنوایا جائے یہ سانگ. کبھی کبھی آپ لوگ ہماری پسند بھی سن لیا کریں. ہم تو آپ لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ 033086000072 پر آپ لوگ بھی اپنی پسند بتا سکتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ بتائیں گے تو انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے. پرومس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ کوشش کرنے سے ہی تو سب چیزیں مکمل ہوتی ہیں. اور وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اکثر میں اس کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی جو ہے نا وہ ایک انمول نعمت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر اس کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ زندہ دلی میں ہے. اور زندہ دلی کا جو مطلب ہے وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہے اور ہر لمحے کو اہم سمجھنا ہے. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سانس تو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے نا وہ لوگ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اونلی جو ہے وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، ہمارے لیے آج کل کے دور میں کیا مطلب آج سے لے کے، اس سے پہلے سے لے کے بھی قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ بہترین مثال ہے زندہ دلی کی. ان پر دیکھیں کتنے مظالم نہیں ڈھائے گئے دشمنوں کی طرف سے، اور کتنی تکالیف انہیں جو ہے وہ پہنچائی گئی ہر طرف سے انہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑا اور اپنا مشن جو ہے وہ جاری رکھا. زندہ دلی جو ہے وہ انسان کو مضبوط بناتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ہر حال میں مشکل سے لڑنا جانتے ہیں. تو اکثر آپ مزید جو ہے وہ اس ٹاپک پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل عربا، آپ نے جو باتیں کی وہ انتہائی خوبصورت تھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے بہت بات کر لی اس چیز پر کہ زندگی ایک انمول نعمت ہے یا انمول تحفہ ہے.
ٹھیک ہے، اور واقعی میں یہ تحفہ ہے، ہم نے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. جہاں ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے تو وہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اس کے ایک ایک لمحے کو بھرپور طریقے سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس حساب سے ہم نے اس کو گزارنا ہے. ہم بعض اوقات دوسروں کی رنجشوں کی وجہ سے، دوسروں کی دل آزاری کی وجہ سے، دوسروں کی کدورتوں کی وجہ سے، دوسروں کے جو جذبات ہوتے ہیں جو کہ کبھی صحیح نہیں ہوتے ہیں، ان کے ایسے جذبات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے منفی ثابت ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ منفی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ شاید پریشان ہو رہے ہوتے ہو، آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑتا. آپ اندر سے ان کے لیے کڑ رہے ہوتے ہو، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے آپ کو، احساس کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہے نا آپ ان کا احساس کرتے ہو، لیکن ان لوگوں کو نہیں ہوتا آپ کا احساس. وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے سے انجوائے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، تو ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے. تو جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی آپ کو دی گئی ہے، صحیح غلط کی پہچان کے ساتھ آپ لوگ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. پھر دوسری بات جو آپ نے کی تھی عروا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سانس لے تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جی نہیں رہے ہوتے، اصل میں وہ صرف اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ بات کرو یا کسی کو دیکھو تو اپنے سے کمتر دیکھو، اور جب کمتر کو آپ دیکھو گے تبھی آپ شکر ادا کر سکو گے کہ آپ بہت اچھی حالت میں ہو، آپ بہت اچھی حالت میں جی رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو زندگی، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہمیں جو یہ سانسیں ملی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت گزارنے کے لیے جو ان کو سانسیں ملی ہوئی ہیں وہ وقت ہی ان پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں یا وہ اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر ہوتے ہیں کہ وہ جی بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، نہ وہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنی زندگی سے، نہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ جب انسان ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ دوسرا آپ سے پریشان ہوتا ہے، نہ آپ خود اپنے آپ سے پریشان ہوتے ہو. آپ کا خود بھی جینے کو دل کرتا ہے اور دوسرے بھی آپ سے کہیں نہ کہیں مدد لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی آپ کا جینا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ کو کچھ ہو جائے گا، یا آپ اپنی زندگی کی اہمیت کو خود نہیں سمجھ سکو گے، اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسا ہوگا آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، اور پھر دوسرے بھی آپ سے تنگ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود بھی ایسا وقت آئے گا کہ اپنے آپ سے تنگ ہو جاؤ گے. تو ایسا بالکل نہیں کرنا. آپ لوگوں نے اپنی لائف کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، اونچ نیچ جو بھی ہے. کس طریقے سے دیکھیں، پرابلمز ہر انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن پرابلمز کے سلوشنز ہماری پرابلمز کے اندر ہوتے ہیں. صرف عقل کا کام ہوتا ہے جو کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو عقل کا استعمال کیجئے، آپ لوگوں کی ساری پرابلمز خود بخود سالو ہو جائیں گی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے بات کی عروا مضبوط ہونے کی، کہ زندہ دلی تب ہے کہ جب آپ مضبوط ہیں، آپ کی زندہ دلی آپ کو مضبوط بناتی ہے. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ زندہ دل وہی بندہ ہے جو بالکل مضبوط ہوتا ہے، جس نے تمام چیلنجز کو، چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں، کوئی بھی کمپٹیشن ہے، کسی بھی قسم کے لوگ ہیں، کسی بھی قسم کی پرابلمز ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں. وہ آپ کی فائنینشیلی ہو سکتی ہیں، آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، آپ کے مذہب فرقے سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، آپ کے ورک کو لے جائیں، ہر چیز. لیکن آپ نے اپنا جو کانفیڈنس ہے کہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں صحیح ہوں. ٹھیک ہے، آپ خود سیٹسفائیڈ ہوں کہ ٹھیک ہے جو چیز ہوئی ہے اس پر آپ کو قائل ہونا ہے. جب آپ قائل ہوں گے تو ہی آپ زندگی کی پرابلمس کو فیس کر سکیں گے، چیلنجز کو فیس کر سکیں گے. اور جب آپ کو سکسیس ملے گی تو آپ کی اپنی لائف بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور ساتھ میں جو دنیا آپ کو نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، انکار کر رہی ہوتی ہے، یا کہتی ہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، وہ دنیا بھی آپ کے ساتھ ہوگی. بعض اوقات ہم زندگی کو پتہ ہے کس بات پہ خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دوست نے اگنور کر دیا، آپ کسی کام کی صورت میں اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. اگنور کرنے دیں. پتہ ہے میں ایک جگہ پہ سن رہی تھی، مجھ سے بھی اگنورنس نہ برداشت نہیں ہوتی کسی کی،
کہ کوئی مجھے اگنور کرے. ٹھیک ہے, تو میں ایک جگہ سن رہی تھی, تو اس میں نے ایک بہت اچھی بات سنی کہ اکثر آپ کو وہی لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک بندہ آپ کی اتنی پرواہ کر رہا تھا, وہ ایک دم سے آپ سے کٹ آف ہو گیا. وہ کٹ آف ہوتا نہیں ہے, وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور آپ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تبھی وہ آپ کو کٹ آف کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی لائف میں تھوڑا سا ڈسٹینس, ایک دوسرے سے تھوڑا سا اسپیس, یہ ضروری ہوتا ہے. یہ جو ہماری آپسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا, ان کو دور کرتا ہے. تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, یا اس سے آپ نے اپنی زندگی نہیں چھوڑ دینی ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے تو آپ اگنور ہو کے بیٹھ گئے. نہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس بات پہ اگنور کیا جا رہا ہے. آپ نے اس بات کو ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے, اور دین اس کو سالو کرنا ہے. اور اگر سامنے والا آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, تو آپ دیکھیں جو وقت ہوتا ہے نا, وہ بہت اچھا جواب دیتا ہے. تو آپ وقت کا انتظار کریں, صحیح وقت کا. صحیح وقت آئے گا, وہ آپ سے خود آ کے بات کرے گا, اور آپ اس کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ وہ آپ کو اگنور اگر کر رہا تھا تو وہ غلط تھا, یا اگر کر بھی رہا تھا صحیح بھی تھا, تو بھی اس کو یہ لگے گا کہ بھائی اس ٹائم پہ میرا اگنور کرنا بنتا تھا لیکن اب نہیں بنتا. تو میرے خیال ہے عروہ, گانے کی طرف چلیں. بالکل, ایک سانگ کی طرف چلنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ٹاٹا بائی بائی کرنے کا وقت بھی آ جائے گا. تو ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے. تو ہمیں گانے کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آپ کے پاس. سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر, کلرز آف لائف. آل رائٹ لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے تھے کلرز آف لائف نئی صبح ویب ریڈیو کے تعاون سے, اور ابھی آپ نے ایک زبردست سا سانگ بھی سنا, اور ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں بلکہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ سوال رکھتی ہوں یہاں پر کہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم لوگ زندہ دل ہیں, اور کیا ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر نہیں تو آج سے اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کریں. زندگی کے ہر دن کو جو ہے وہ ایک تحفہ سمجھ کے جئیں, لوگوں سے اچھا رویہ رکھیں اور شکر گزار بنیں, اور زندگی میں امید جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں. زندگی میں ہمیشہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, امید کا جو دامن ہے نا وہ ہاتھ سے کبھی بھی نہ جانے دیں. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی کو آپ لوگ صرف گزارنے کے بجائے زندہ دلی کے ساتھ جینے کی کوشش کریں, اور زندہ دلی کے ساتھ جئیں, تاکہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ سب کے لیے آسان ہو جائیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ملیں گے کسی نئے شو کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر. بہت سارے ہمارے اور بھی آرٹسٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پروگرامز لے کر آتے ہیں جن میں بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں. سو آپ لوگ انہیں بھی سنا کریں, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں. فیڈ بیک کے لیے ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0330860072, اور آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. سو عروہ عمران سائننگ آف. اللہ حافظ. رائٹ جناب, تو اب میں بھی آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت. بس جاتے جاتے آپ لوگوں کے کامنٹس شامل کر دیتی ہوں. کراچی سے ہمیں سنا جا رہا ہے, حیدرآباد سے سنا جا رہا ہے, لاہور سے سنا جا رہا ہے, سیال کوٹ سے سنا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ملتان سے سنا جا رہا ہے, گجرانوالہ سے سنا جا رہا ہے, گجرات سے بھی سنا جا رہا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں نے اپنے کامنٹس میں سلام کیا ہے, شو کی تعریف کی ہے, ٹاپکس کے حوالے سے بتایا ہے. آپ لوگوں کو ٹاپکس اچھے لگ رہے ہیں, ان سب کے بارے میں آپ لوگوں نے بتایا ہے, تو تھینک یو سو مچ. کیونکہ آپ لوگ کے جو فیڈ بیکس ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ ویلیویبل رہتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے بھی. تو میں بھی چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. امید کرتی ہوں جیسے کہ عروہ نے کہا کہ ہمیشہ امید کرتے رہنا چاہیے, امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے. تو بالکل یہ بات تو ہے. ویسے جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے تو پھر آپ کو امید کرنے کا بھی دل نہیں کرتا, لیکن یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. وہ جو ہماری امید ٹوٹتی ہے نا, تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا اسی وجہ سے دل نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگلے دن پھر جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی گزارنا ہے اور کچھ آگے کرنا ہے, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اگر ہم اسی کو لے کے بیٹھیں گے تو پھر ہم موو آن کیسے کریں گے. تو موو آن آپ لوگوں نے کرتے رہنا ہے. اور میں امید پہ بات کر رہی تھی, تو امید پہ بات میں یہ کر رہی تھی کہ
امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا شو بھی ہر پروگرام کی طرح پسند آیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو پھر آپ لوگ مایوس ہو جائیے گا. پھر جب ہم نیکسٹ ٹاپک بات کریں گے تو پھر آپ لوگ دوبارہ سے آپ لوگ کی امید بن جائے گی یا ہماری امید بن جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ اچھا ڈسکس کرنے کے لیے. سو اسی بات کے ساتھ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے دل سے معافی مانگتی ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ دوبارہ ایسی کوئی بات نہ ہو جو آپ لوگ کو بری لگے. اور آپ لوگ بھی اگر کوئی آپ لوگوں سے ناراض ہیں تو انہیں منا لیجئے گا، اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے خود ایکسکیوز کر لیں، خود بات کر لیں، اور جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی بات ہے، جو بھی رنجش ہے، اسے خود مل کر سارٹ آؤٹ کریں. جو دو آپس میں لوگ ہوتے ہیں جن کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے کوئی بھی، تو وہ زیادہ اپنے ریلیشن کو بہتر جان سکتے ہیں، اور ایکسکیوز کرنے میں کچھ نہیں جاتا. تو آپ لوگ وہ کیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک سے ملاقات ہوگی. تب تک اکثر زیادہ سائننگ آف. فی امان اللہ.